السلام علیکم۔ آج ہم سے جس شخص کے بارے میں بات کرنے والے ہیں وہ قوالی کی دنیا میں بہت بڑا نام ہے۔ قوالی صرف گانا نہیں، یہ ایک عبادت ہے، یہ وہ زبان ہے جو دل سے نکل کر سیدھی روح کو چھو لیتی ہے۔ اور جب ہم قوالی کی تاریخ دیکھتے ہیں تو وہی ایک ایسا نام نظر آتا ہے جو روایات کی اور میراث کا چراغ تھا۔ وہ نام تھا مبارک علی خان۔ مبارک علی خان 1910 میں قصور میں پیدا ہوئے۔ ایسے گھرانے میں پیدا ہوئے جہاں قوالی سنسوں کی طرح عام تھی۔ ان کے والد قوال فتح علی خان اپنے وقت کے مشہور قوالوں میں سے تھے۔ گھر کا ماحول ذکر و اذکار، صوفیانہ محفلوں اور قوالی کی روایات سے بھرا ہوا تھا۔ بچپن ہی سے مبارک علی خان نے تبلے، ہارمونیم اور رنگوں کی آوازیں سن کر موسیقی ان کے خون میں اتر گئی۔ قوالی ایک فن ہے، یہ نسل در نسل منتقل ہونے والا ہنر ہے۔ مبارک علی خان نے اپنے والد سے موسیقی کی باریکیاں سیکھی، راگوں کے اتار چڑھاؤ کو سمجھا اور قوالی کے ادب میں مہارت حاصل کی۔ وہ جانتے تھے کہ قوالی میں گانا نہیں بلکہ ایک پیغام ہے۔ اس کے حقیقی کا پیغام صوفیاء کی تعلیمات کا چرچا ہے۔ قوالی کی جڑیں صوفی خانقاہوں میں وابستہ ہیں۔ یہ صوفیاء کی تعلیمات کو عوام تک پہنچانے کا ذریعہ ہے۔ مبارک علی خان اس روایت کو نہ صرف زندہ رکھا بلکہ اپنے روح اور فن کے ذریعے مزید طاقت بخشی۔ ان کی محفلوں میں جب قوالی شروع ہوتی تو سامعین جھومنے لگتے، کچھ رونے لگتے اور کچھ جدال کی حالت میں چلے جاتے۔ یہی اصل مقصد تھا، روح کو اللہ کے قریب لانا۔ مبارک علی خان نے برصغیر کی کئی شہروں میں قوالی پیش کی۔ ان کی آواز صرف پنجاب تک محدود نہ رہی بلکہ دلی، لاہور اور علی گڑھ تک پہنچی۔ ہر جگہ لوگ ان کی محفلوں میں کھینچے چلے آتے۔ ان کی شہرت کا راز یہی تھا کہ وہ قوالی کو تجارت نہیں بلکہ خدمت سمجھتے تھے۔ ان کے نزدیک یہ عبادت تھی اور یہی خاص لوگوں کے دلوں کو جھنجھوڑتی ہے۔ یہی وہ روایت تھی جو مبارک علی خان نے سے ان کے بیٹے فتح علی خان اور پھر پوتے نصرت فتح علی خان تک پہنچی۔ یوں قوالی کا یہ چراغ نسل در نسل جلتا رہا۔ آج تک جب دنیا بھر میں نصرت فتح علی خان کا نام قوالی کی پہچان ہے تو اس روشنی کے پیچھے مبارک علی خان کی محنت اور فن بھی چھپا ہے۔ یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ مبارک علی خان نے وہ بیج بویا جس نے آگے چل کر عالمی قوالی کا درخت بنا۔ 1960 کی دہائی میں مبارک علی خان اس دنیا سے رخصت ہوئے، لیکن ان کی محفلوں کو گونج، ان کی آواز کی تاثیر اور ان کے کلام کی روشنی آج بھی زندہ ہے۔ ان کا فن صرف پاکستان نہیں بلکہ برصغیر کی موسیقی کا ایک قیمتی خزانہ ہے۔ ان کا نام ہمیشہ قوالی کی تاریخ میں سنہرے حروف سے لکھا جائے گا۔ مبارک علی خان نے ہمیں یہ سبق دیا کہ اصل فن وہ ہے جو انسان کو خدا کے قریب کرتے۔ قوالی ان کے لیے موسیقی نہیں تھی، عبادت تھی، ایک
سفر تھا جو روح کو عشق حقیقی سے جوڑ دیتا ہے۔ آج جب ہم قوالی کی محفل سجی، جب بھی نصرت فتح علی خان کی آواز گونجی، کہیں نہ کہیں مبارک علی خان کی روح بھی اس میں شامل محسوس ہوتی ہے۔ یہی ان کا اصل میراث ہے۔ یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے، لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں۔